السلام علیکم جی ممبرز، ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ جو نیو سسٹم ہے جو راجہ ریاض صاحب اور ملک نوید صاحب لے کے آ رہے ہیں، اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ سیف الرحمان صاحب کی ہوگی. اس سسٹم کی گارنٹی جو ہے اس کے گارنٹر سیف الرحمان صاحب ہوں گے. یہ بات میٹنگ میں طے پا چکی ہے اور آپ بھائیوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو لوگ بھی نئی ویب سائٹ پہ کام سٹارٹ کریں گے ان کے گارنٹر بھی سیف الرحمان صاحب ہی ہوں گے. کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ جی پتہ نہیں نئے سسٹم میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، کہیں بھاگ نہ جائے، تو وہ اگر کوئی بھی اس میں مسئلہ بنے گا، کوئی بھی ٹینشن بنے گی تو وہ اس کی بھی ذمہ داری سیف الرحمان صاحب ہی اٹھائیں گے، اور بلکہ انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے ذمہ داری. بس کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ خود ابھی فی الحال اناؤنس نہیں کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آخری دنوں میں اس کو اناؤنس بھی کریں گے. لیکن وہ خود سے کمپنی چلا نہیں سکتے، لیکن گارنٹی تو دے سکتے ہیں نا کہ جی آپ اس جگہ پہ کام کر لیں، میری گارنٹی ہے. یہ گارنٹی دینے پہ تو کوئی منع نہیں ہے، کسی ادارے نے پابندی نہیں لگائی ہے. سیف الرحمان صاحب اس پہ گارنٹی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ جی میں بیٹھا ہوں، میں اس کا جو ہے گارنٹر ہوں، ٹھیک ہے. اور سیف الرحمان صاحب کی جو گارنٹی ہے، اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو یہ بات بھی اسی کے ساتھ آپ جوڑ لیں. جو میٹنگ میں ہم نے سنی اپنے کانوں سے کہ سیف الرحمان صاحب اگر باہر بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے گارنٹر راجہ ریاض صاحب اور ملک نوید صاحب ہوں گے. یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ سیف الرحمان صاحب کے گارنٹر ہوں گے کہ وہ باہر جائیں، جہاں پہ بھی جائیں، سسٹم یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک بندے کا 1000 کا ڈپازٹ تھا، تو 1000 اس کا نیکسٹ سسٹم میں ٹرانسفر ہو چکا ہے. تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہر مہینے آپ کو 10 سے 11 ہزار کا پروفٹ ملے گا، لیکن اس پروفٹ کے اندر آپ کی جو کیپٹل اماؤنٹ ہے اس میں سے بھی تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو ریٹرن کی جا رہی ہوگی. تو وہ آپ کو 36 مہینے کا یہ ٹوٹل فارمولہ ہے. 36 مہینے میں آپ کو 4x فارمولہ کے تحت $1000 کا $4000 جب آپ کو ریٹرن ہو جائے گا تو آپ کا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا، آپ کا اکاؤنٹ وہاں پہ ختم ہو جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پہ $1000 آپ نے ڈپازٹ کرایا تو آپ کو پروفٹ کے ساتھ ساتھ ہر مہینے تھوڑی تھوڑی کر کے کیپٹل اماؤنٹ بھی آپ کو ریٹرن کی جا رہی ہے. تو 36 مہینے گزرنے کے بعد، مطلب 3 سال گزرنے کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا. پھر آپ نے اگر اس اکاؤنٹ کو چلانا ہے تو آپ اس میں ڈپازٹ کریں گے. لیکن یہ 4x فارمولہ جو ہوگا یہ صرف انویسٹر کے لیے ہوگا. جس بندے نے صرف اپنی اماؤنٹ لگائی ہے، اس نے نیچے کام نہیں کیا ہے، اپنے ساتھ ایک بندہ بھی ایڈ نہیں کیا ہے، اس کا 4x فارمولہ لگے گا. وہ اس کا 4x پہ جا کے 4 گنا جب اس کو مل چکا ہوگا تو اس کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر اس کو دوبارہ سے اس اکاؤنٹ کو ایکٹیو کرنے کے لیے ری انویسٹ کرنا پڑے گا. دوبارہ اس میں وہ انویسٹ کرے گا تو اس کا اکاؤنٹ وہ آگے پھر چلتا رہے گا. لیکن جو انویسٹر حضرات، جو نیٹ ورکر حضرات ہوں گے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے اکاؤنٹ لگایا 1000 کا اور اس نے اپنے ساتھ نیچے ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے، ایک بندہ بھی آپ نے اپنے ساتھ ایڈ کر لیا ہے تو وہ نیٹ ورکر اکاؤنٹ ہوگا. تو نیٹ ورکر کے لیے یہ ہوگا کہ اس پہ 7x کا فارمولہ لگے گا. اس کا اکاؤنٹ جب 7x پہ پہنچے گا تو پھر اس کا اکاؤنٹ ختم ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو سمجھ لیں کہ انویسٹر وہ ہے جس نے اپنے ساتھ کوئی ورکنگ نہیں کی ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں لگایا، صرف اپنی ڈپازٹ کی وہ پروفٹ لے رہا ہے. تو اس کے لیے 4x فارمولہ ہوگا، 4 گنا پہ اس کا جا کے اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا. اور جو بندہ نیٹ ورکر ہے، نیٹ ورکر کا اکاؤنٹ 7x پہ جا کے ختم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے یہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اب بات آ گئی آپ کے پروفٹ کی. جو آپ کے پروفٹ کے ڈالر کہیں پہ بھی پڑے ہوئے تھے، کسی بھی ممبر کے پروفٹ کے کالم میں پڑے ہوئے تھے یا کیش باکس میں پڑے ہوئے تھے، پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے، فریز میں پڑے ہوئے تھے، جو بھی ڈالرز آپ کے پروفٹ کے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے کیش باکس میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، وہ آپ لے سکیں گے. لیکن کیش باکس سے آپ کیش نہیں کرا سکیں گے اس وقت تک جب تک آپ نیٹ ورکنگ کے ذریعے 10% جو ہے وہ اس کو یوز نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ ایک بندے کے کیش باکس میں $500 پڑے ہوئے ہیں تو وہ $500 وہ اکٹھے کیش نہیں کروا سکے گا. البتہ اس میں سے وہ کوئی بھی نیا اکاؤنٹ لگاتا ہے تو اس میں وہ 10% اپنے کیش باکس کے ڈالر جو ہے وہ کیش کرا سکے گا.
لیکن جو آپ کے بونس کے ڈالر ہیں کہیں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ فریز میں ہیں، خواہ وہ آپ کے بونس کے کالم میں پڑے ہوئے ہیں یا کیش باکس میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں، بونس کے ڈالر آپ کے زیرو ہو جائیں گے۔ جی تو اب کار کمیٹی جن لوگوں نے کار کمیٹی کے جو پارٹیسپینٹ تھے، جنہوں نے کار کمیٹی کے لیے پیمنٹیں جمع کروائی ہوئی تھی، ان لوگوں کی جتنی بھی ڈالرز ہیں وہ ان کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیے جا سکیں گے یا کوئی نیا اکاؤنٹ لگایا جا سکے گا۔ ایسے لوگ جو کہ ادر دین بی فار یو ہوں گے، جو کہ اکاؤنٹ نہیں لگانا چاہتے ہوں گے، ان کو جب کمپنی کے اکاؤنٹ اوپن ہوں گے تو ان کی کیش واپس کر دی جائے گی۔ یہ ہے کار کمیٹی کے بارے میں۔